تو یہ سب اگر میں آپ سے کہوں تو مجھ پر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں یہ سب دین کی بدولت ہیں، سب دین کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین مجھے دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنا دین نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی رہی کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنا دین دیا ہے تو اس دین کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، کیونکہ علم شیطان کے پاس بھی تھا اور وہ اس علم ہی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی اور مردود ہو گیا۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم بھی مانگیں اور ایسا علم مانگیں جو نافع ہو، نفع دے۔ صرف علم نہیں اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ایسا علم مجھے عطا فرما جس میں نفع ہو، جو نافع ہو، اور وہ علم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں اور اتنا طلب کریں کہ جس میں صرف آپ اپنی اصلاح نہ کر سکیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ اور وہ دوسرے کون ہیں؟ انہیں آپ سمجھیں کہ یہ رسول اللہ کی امت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے جو پیار کرتا ہے نا، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا بھلا چاہتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں اس شخص پر عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی دلیل حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اپنے دیدار کے لیے، تو جبریل امی تھے ساتوں آسمان اور آگے تک بھی، لیکن جب وہ ایک سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو جبریل امی نے کہا آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میں اگر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل آپ کی کوئی حاجت ہے تو ہمیں بتاؤ، کیونکہ میں تو ڈائریکٹ اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، تو آپ کی جو حاجت ہے نا، دل میں جو مراد ہے، جو چاہتے ہو بتا دو، میں اللہ سے تمہیں دلوا دوں گا۔ تو جبریل امی نے اپنے لیے بھی مانگا۔ آپ سب کو اگر یاد ہے تو جبریل امی نے کیا طلب کیا تھا کہ آقا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن دلوائیے گا، یہ اجازت دلوائیے گا کہ جب آپ کے امتی پل صراط پار کریں گے تو میں ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں۔ تو جبریل امی نے اپنے لیے کیوں طلب نہیں کیا؟ کر سکتے تھے نا۔ انہوں نے دیکھیں کس کے لیے طلب کیا کہ یہ امتی ہم لوگ جب پل صراط پار کریں گے نا، انہوں نے کہا میں پر بچھا دوں گا اور یہ لوگ آرام سے گزر جائیں گے۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے رونا جبریل امی نے دیکھا ہوا تھا۔ ہر وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر جس کی تھی نا، پیدا ہوتے ہی جس کی فکر تھی وہ میں اور آپ یہ امت ہی تھے۔ کیا دعا مانگی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ربی حبلی امتی۔ پھر آپ پوری زندگی بھر بھی آپ راتوں کو قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور کس کے لیے دعائیں مانگتے تھے؟ ہم لوگوں کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے۔ اور حتیٰ کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آپ کی قبر انور میں ڈالا گیا، اتارا گیا، جب بھی آپ کے لمحائے مبارک ہل رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحائے مبارک ہل رہے تھے، تو ایک صحابی نے کان لگا کے سنا کہ آقا کیا فرما رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اس وقت بھی قبر کے اندر بھی۔ تو تب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر یہ دعا تھی ربی حبلی امتی۔ تو جبریل امی یہ سب جانتے تھے کہ آقا کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں آقا کی امت کے لیے مانگوں گا نا، آقا مجھ سے خوش ہو جائیں گے، اور جس سے نبی راضی ہو جاتے ہیں اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ فارمولہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آج آپ سن لیں، یاد رکھ لیں اس بات کو، اگر آپ راضی کرنا چاہتے ہیں نا
تو آقا کی امت سے پیار کریں. آقا کی امت میں اب آپ کی چاہے ساس ہو، چاہے آپ کی نند ہو، آپ کی بھابھی ہو، آپ کے رشتہ دار ہو، کیسے ہی کیوں نہ ہو، آپ انہیں اس نیت سے دیکھا کہ نہیں کہ یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی بھی تو ہے نا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پیار تو ہوگا، تو مجھے بھی اس سے پیار کرنا چاہیے. تو آپ اس سے پیار کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت آپ کی جانب متوجہ ہوگی، اور جب آقا کی رحمت متوجہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. تو اسی لیے آپ وہ علم حاصل کریں جس میں آپ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنی بھلائی کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے، امتی ہیں، ان کی بھی بھلائی، ان کی بھی اصلاح کی کوشش کریں. تو آپ دیکھیں اللہ کی بڑی آپ پر رحمتیں ہوں گی. یہ مجھے جو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ اکثر کے سامنے جو شروع سے مجھے جانتے ہیں، وہ میری پوری لائف ان کے سامنے ہے. جتنی بھی اگر میں آپ کو اپنی پرسنل لائف ایکسپیرینس بتاؤں کہ مجھ پر جتنی بھی عزتیں مجھے ملی ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، لوگوں کے دلوں میں اگر، جو اجنبی لوگ ہیں ان کے دلوں میں اگر میری محبت ہے، حالانکہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، عزت سے بات کرتی ہیں، سلام کرتی ہیں، دعائیں مجھے دیتی ہیں، تو یہ بتائیں سب کس کی برکت ہے؟ دین کی برکت ہے نا، دین کا رشتہ ہے نا ہمارا. تو دیکھ لو، دین کا رشتہ جب ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے، میں کرم سمجھتی ہوں، یہ دین ہی کی برکت تھی جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر اور اس کے محبوب کے گھر ہم چلے گئے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا وہ دیگر لوگ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں میں اگر اس شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئی ہوں، حرم پاک میں اگر گئی ہوں، روضہ رسول کے سامنے یا بیت اللہ کے سامنے اگر کھڑی ہوئی ہوں اور ان کی زیارت ان گناہگار آنکھوں سے کی ہے، یہ گندے قدم وہاں لگنے کے قابل نہیں تھے. ہمارا جسم اس قابل نہیں ہے کہ اس پاک سرزمین پر ہم جائیں، وہاں ہمارے قدم لگے اور ہماری آنکھیں، ہم تو دن رات ان سے گناہ دیکھتے ہیں، تو ہم کیسے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ پیارا پیارا روزہ ہے جس کا نام لیتے ہی، مدینہ بولتے ہی قلب میں ٹھنڈک سے اتر جاتی ہے، دل کو سکون آتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے، تو وہ ہم دیکھنے کے یقیناً قابل نہیں ہے. میں صرف اور صرف جو مجھے لگتا ہے یہ سب دین کی برکت ہے، اور جانے کا انتظام بھی میرا خود بخود ہوا ہے. حقیقت جو میں آپ سے ذکر آج شیئر کر رہی ہوں، ورنہ رمضان سے پہلے میرا ٹکٹ ہو چکا تھا، لیکن میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، اور وہ بھی مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ نے گفٹ کیا. میں انہیں پڑھاتی ہوں تو انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا، پہلے انہوں نے وہ سمجھتی تھی کیونکہ جیسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں میں باجی ہوں نا تو میں نے عمرے کیے ہوئے ہوں گے، لوگوں کا حسن ظن تھا، وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ میں نے عمرہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا. انہیں بہت حیرت ہوئی. پھر اگلے دن اس بہن نے کال کر کے مجھے کہا، میری اسٹوڈنٹ نے، باجی میں آپ کو عمرے میں بھیجنا چاہتی ہوں. میں حیران، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ بالکل نہیں، کیونکہ ذہن میں یہی تھا اور میری سوچ بھی یہی تھی کہ یہاں کچھ اللہ کے دین کا کام تو کریں، کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے لائق تو ہو کہ آقا آپ نے جس دین کے لیے اتنی مشقتیں سہی ہیں، آپ نے پتھر کھائے ہیں، آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو گلیوں میں معاذ اللہ کھینچا گیا ہے جس دین کے لیے، ہم بھی اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں آقا. تو میری بس نیت یہ ہوتی تھی کہ میں کچھ دین کا کر لوں، پھر بلاوا ہوگا تو چلے جائیں گے. تو اس لیے وہاں کی میں نے کوششیں نہیں کی تھی. دل میں تو ہر ایک مومن کی طرف ہوتی ہے، وہ جانا چاہتا ہے، لیکن یہ سوچ بھی تو بنائے نا کہ کیا لے کر جائیں گے آقا کی بارگاہ میں. نہ عمل کوئی پلے ہے، نہ دین کے لیے کچھ کیا ہوا، بس جانے کی ہمیں ہے کہ ہم چلے جائیں. اچھی بات ہے چلے جاؤ، مگر میں پھر اگلا سوال یہی کرتی ہوں، آقا کو کیا بتائیں گے، آقا آپ کی دین کے لیے ہم یہ کچھ تھوڑا بہت کر کے آئیں، کچھ ہم تو دین تک نہیں سیکھتے. تو اس نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں ہم. کتنی شرمندگی ہوگی کہ جس دین کے لیے ہمارے نبی نے پتھر تک کھائے ہیں اور صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنا شہر چھوڑا ہے، اپنا آرام چھوڑا، اپنا سکون چھوڑا، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، ہم نے اس دین کے لیے اتنی بھی قربانی نہیں دی کہ اپنی نیند قربان کر دیتے یا اپنا پیسہ دے دیتے. تو پھر ہماری بس خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس ہم چلے جائیں. تو تھوڑی سی ہمیں یہ سوچ بھی بنانی چاہیے کہ کچھ دین کا کام کریں،
تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائیں تو صحیح، کچھ بھی آقا ہم نے اپنی توفیق کے مطابق یہ کام کیا. تو بہرحال یہ سوچ بھی اپنی بنانی چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ جسے لے جانا چاہتا ہے نا لے جاتا ہے. اور دیکھیں اگر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کام کریں گے نا، آقا آپ سے راضی ہو گئے نا. آپ کو مدینہ ہم کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ آقا کے روزے کی زیارت ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو آپ کے شہر میں آپ کے بستر پہ خود وہ مدینے والے اپنی زیارت کروا دیں گے. تو زیادہ بہتر کیا ہے، مدینے والے کی زیارت کرنا چاہتے ہو یا مدینہ طیبہ کی؟ مدینے والے کی نا. تو اس کے لیے پھر دین کا کام کرنا پڑے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی کتنا دین کا کام کیا انہوں نے، وہ مکہ مدینہ نہیں جا سکے تھے. کیوں؟ کیا ان کے دل میں تڑپ نہیں تھی؟ وہ تو سچے عاشق رسول تھے، لیکن وہ اسی لیے نہیں گئے کہ اگر میں یہاں چلا جاؤں گا ان حاضری کے لیے تو پیچھے دین کا کام کون سنبھالے گا؟ یہ جنگیں اور یہ جہاد اور یہ جو فتنے تھے ان کو کون ختم کرے گا؟ وہ اس میں مصروف رہے تھے. اب دیکھیں ابھی بھی ہمارے اسلام پہ کتنی آزمائشیں ہیں. ہم سارے چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، دین کی طرف کسی کو بلائیں نہیں، دین کا کام کوئی کرے نہیں، سارے بس مدینے جا رہے ہیں. اور مدینے میں جانے کی سب کی دعا بھی اور سب کو جنت البقیع میں دفن بھی ہونا. تو دفن بھی ہونا ہے، وہ بھی کرنا ہے، مگر اس دین کا کیا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو دے کر گئے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. اور کس لیے تم بہترین امت ہو؟ تاکہ میں نے تو پردہ فرما لیا، میرے صحابہ نے بھی جب تک دین کا کام کیا، اب تم پر ذمہ داری ہے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی اگر تم سنتے ہو پہنچاؤ میری طرف سے. ہے ہماری یہ ڈیوٹی، ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیوٹی لی ہم نے اپنے کندھوں پر کہ دین میرا ہے، میرے نبی کا دین ہے. جس نبی کے روزے کی زیارت میں کرنا چاہتی ہوں، میں تڑپتی ہوں، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، تو اس نبی کے دین کا بھی تو کام کروں نا، اس نبی کا دین بھی تو سیکھوں. اس کے لیے ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے، نہ کوئی تیاری ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سوچ تھی. بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ اب یہ اس طرح کی چیز یوں لینا نہیں پسند، لیکن انہوں نے اس طرح کی آفر کی کہ میں انکار بھی نہیں کر سکی. میں نے کہا بہن آپ نے اس طرح کی آفر کی ہے مجھے، میں منع بھی نہیں کر سکتی. تو بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے باجی آپ جائیں. پھر انہوں نے خود یہ کہا باجی آپ محرم کے بغیر تو جا نہیں سکتی ہیں، تو آپ کس کو لے کر جائیں گی؟ میں نے کہا والد صاحب کو. تو میرا اور میرے والد کا سارا خرچہ، کھانے تک کا، آنے جانے کا، سب کچھ انہوں نے اٹھایا. ان کے لیے میں نے دعائیں دل سے نکلی. ظاہر ہے وہ میری محسنہ تھی. اتنی پاک سرزمین انہوں نے مجھے دکھا دی، اور جو واقعات، جو مقامات میں نے کتابوں میں پڑھے تھے یا تصویروں میں دیکھے تھے، وہ میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آئی اس بہن کی بدولت. میں نے قدم قدم پہ، ایک تو وہ ہوتا ہے کسی کا کہہ کر دعا کروانا، اور ایک ہوتا ہے کسی کے لیے دل سے دعا نکلنا نا. تو وہ بھائی یقیناً اپنی محسنہ کے لیے نکلی. پھر دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل حل کر دے، اور ان کی یہ جو انہوں نے ایک قربانی کہہ لیں یا انہوں نے اپنا پیسہ جس مقصد کے لیے لگایا، اللہ تعالیٰ میری حاضری بھی وہاں قبول فرمائے اور ان کا دینا بھی قبول فرمائے، خوب انہیں برکتیں ملیں. اور یہ ایک مومن کی علامت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت ہے کہ ظاہر ہے جب ہم اپنے نبی سے محبت ہے تو ان کے مقامات سے بھی محبت ہے، اور ہونی چاہیے. کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ظاہر ہے عمرہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جانا نصیب ہوا. اور تو اچھا وہاں جا کر نا آپ لوگ صرف اتنی چکا چوند ہے وہاں پر، مطلب اتنی لائٹ سے، اب تو اتنی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو خانہ کعبہ تھا نا اب وہ نہیں ہے. مطلب اصل جو جگہ ہے وہ تو ہے، مگر اب عرب نے، جو سعودی عرب جنہوں نے وہاں کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے فرش بھی ایسے کر دیے، لائٹس اور اے سی اور اتنی مطلب سہولیات کر دی ہیں. نبی پاک کے دور میں، یہ شروع دور میں ایسی نہیں تھی. اب ہم جیسے جو یہاں عظیم پورہ میں رہتے ہیں یا کراچی کے رہنے والے، جگہ جگہ کچرا ہے، لائٹ جاتی ہے، ہم وہاں جا کے نا اس چیز کو بھول جاتے ہیں ہم کہاں آئے ہیں. ہم ان کی چکا چوند میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہم یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں لائٹیں یہ بچوں کی طرح نا. کچھ لوگ ایسے دیکھے میں نے، وہ گئے خانہ کعبہ دیکھ لیا، پھر وہ کیفیت رہنی چاہیے نا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے گھر کے سامنے، اور میں گناہگار مجرم بن کے یہاں سوچ کر آئے کہ ہم مجرم ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آئے اور گناہ بخشوانے ہیں. یہی کیفیت آنکھ بند کر کے آپ کو پورے، جب تک آپ عمرہ نہ کر لیں، آپ کو کرنی چاہیے. اور آپ جس قدم پر چلیں
آپ کو یہ سوچنا چاہیے یہ وہ شہر ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگے ہوں گے، صحابہ کرام کے مبارک قدم لگے ہوں گے، وہ یہاں چلا کرتے تھے، ہماری صحابیات یہاں چلا کرتی تھی. یہ کیفیات آپ سوچیں، یہ سوچیں تو پھر آپ کو ایک الگ ہی کیفیت اور لطف آتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ دین کی برکت سے، جب آپ نے دین سیکھا ہوا ہوگا. ورنہ بہت نارملی بھی لوگ بس چلے گئے، چکر کاٹے ادھر ادھر کی، اور ساتھ ساتھ میں سیلفی اور تصویریں بھی ہوئی، اور پھر آ بھی گئے. اور پھر ان سے پوچھا جائے کیا، بس کہتے ہیں بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. وہ مزہ کیا تھا؟ کیا سیکھ کر آئے؟ کیا کیفیت محسوس کی؟ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں قربانیاں یاد آئی؟ حرم میں جب میں موجود تھی خانہ کعبہ کے سامنے، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں کھلے عام عبادت کرنے نہیں دی جاتی تھی، جب اس خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. اور آج دیکھو میرے نبی کریم کی قربانیوں سے، صحابہ کی قربانیوں سے اسلام اتنا پھیل گیا کہ اسلام کا غلبہ ہوا، اور اب یہاں بتوں کا نام و نشان نہیں ہے. ورنہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے 360 نا. پھر جب مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے بت نکالے، پاک کیا اس جگہ کو بتوں سے. اور یہ وہ جگہ تھی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہاں نماز پڑھ رہے تھے تو آقا کے جسم اطہر پر ابو جہل نے اوجھڑی لا کے رکھ دی تھی. ہیں یہ واقعہ جب انسان وہ جگہ پہ جاتا ہے نا، اب ان چیزوں کو سوچے کہ آج کیا ہے، آج ہم بھی کھلے عام جا کے آرام سے عبادت کر رہے، کوئی ہمیں کہنے والا کچھ نہیں ہے. اور یہ کس کی قربانیوں سے ہوا؟ میرے اور آپ کے آقا کی اور صحابہ کی قربانیوں سے ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ قربانیاں نہ دیتے تو ہمیں ایسے آزادانہ یہ عبادت کرنے کا موقع ملتا وہاں پہ؟ ہرگز نہ ملتا. تو پھر حضرت فاطمہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے ہٹا رہی تھی، اور ابو جہل اور یہ عتبہ شیبہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا، یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم ہی یہاں کے حاکم ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں وہ ذلت کا مقام دیا کہ جدھر ان کے گھر تھے نا ان سرداروں کے، آج وہاں باتھ روم بنے ہوئے ہیں، لوگ جا کے پیشاب پخانہ کرتے ہیں وہاں پہ. تو جو اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوتا نا، دنیا میں دیکھ لو اس کا کتنا ذلت کا مقام ہے، تو سوچو آخرت میں اسے کتنا ذلیل ہونا پڑے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقدس گھر بھی دیکھا جہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، کس قدر نور اترا تھا وہاں پہ. جب آپ کو یہ واقعات ہوں گے تو خالی آپ کو اس جگہ جب آپ جائیں گے نا، آپ کو وہ پتھر، وہ گارا اور وہ صرف کھجور نظر نہیں آئے گا، آپ کو پورا پورا ایک واقعہ اور کیفیت سے بھرپور آپ کو جو ہے نا محسوس ہوگا. اور کرنا چاہیے.